جب عذاب نظر نہ آئے تو سمجھو کہ عذاب آ چکا ہے۔ ایک گاؤں کے امام صاحب نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ علماء اور دیندار شخصیات حیران و پریشان ہو کر ان کے گھر پہنچے تاکہ اصل وجہ جان سکیں۔ جب ملاقات ہوئی تو امام صاحب نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ کہا، ایک دن مجھے فجر کی نماز کے لیے دیر ہو گئی۔ اگر وضو کرتا تو جماعت نکل جاتی اور لوگ لانگ تان کرتے۔ سوچا آج بغیر وضو کے جماعت کرا دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ دل میں خوف خدا تو آیا مگر کوئی عذاب نہ آیا۔ اگلے دن پھر ایسا کیا، پھر بھی کوئی عذاب نہیں۔ اب دیر سے اٹھنے کی عادت بن گئی اور بغیر وضو نماز پڑھانا میرا معمول بن گیا، مگر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہوئی۔ نہ بیوی نے کچھ کہا، نہ کسی اور نے تنبیہ کی۔ پھر ایک دن جنابت کی حالت میں اذان ہو گئی اور میں نے بغیر غسل کے جماعت کروا دی۔ پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ دل سے خوف ختم ہوتا گیا۔ میں سوچنے لگا، روز روز صبح اٹھنے سے بہتر ہے کہ عیسائیت قبول کر لو، کم از کم یہ مشقت تو ختم ہو۔ چنانچہ میں نے دین چھوڑ دیا اور تب بھی کوئی عذاب نہیں آیا۔ میں تو بس خواہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہا۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ بے ساختہ اللہ اکبر کہنے لگے اور استغفار پڑھنے لگے۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور کہا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تم سے نیکی کی توفیق، مسجد، دین اور آخرت کی فکر ہی چھین لی۔ تمہارا دل مردہ ہو گیا اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی عذاب نہیں آیا۔ اصل عذاب یہی ہے کہ تمہیں نیکی کی توفیق نہیں رہی۔ دوستو، اللہ کا عذاب صرف زلزلے، آندھی، قحط یا بیماری کی شکل میں نہیں آتا۔ کبھی وہ ہمیں سکون، عادت، نیند یا خوشحالی کی صورت میں بھی آتا ہے اور ہم اسے نعمت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں، جبکہ ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ آج موبائل اور سوشل میڈیا نے بھی ہم سے نیکی کرنے کی توفیق چھین لی ہے۔ ہم فارغ وقت میں ذکر، تسبیح، وضو اور دعاؤں کی بجائے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور نیٹ فلیکس پر لگے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب نہیں آیا۔ جہاں پہلے تلاوت سے دل منور ہوتے تھے، درود اور استغفار سے آنکھیں نم ہوتی تھیں، اب وہی زبانیں غیبت، چغلی اور فضولیات میں مصروف ہیں۔ جہاں پہلے رات کو دعا پڑھ کر سونے کا رواج تھا، اب ہیڈ فونز میں گانے سن کر سونا معمول بن گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں سب خیر ہے۔ اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو ایک بار غور سے دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بغیر کسی ظاہری عذاب کے اندرونی طور پر برباد ہو چکے ہوں۔ اللہ ہمیں غفلت سے بچا لے اور نیکی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، کیسی لگی یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔